ایک ہفتے سے 2 اضلاع کی پولیس کو انگیج رکھا گیا۔ ایک طوفان برپا کیا گیا کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا یا انصاف کے برخلاف ہوگا۔ بہرحال پولیس کو مکمل طور پر ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور سینکڑوں کی تعداد میں پولیس کے اہلکاروں کو انگیج کیا گیا۔ ایک طوفان سا برپا تھا اور سندھ کی توجہ ایک مقدمے پر تھی۔ 8 سالوں سے سندھ ہی نہیں بلکہ سندھ کے علاوہ سپریم کورٹ تک یہ مقدمہ چلتا گیا بالآخر کرنل عدالت میں جا پہنچا، اور کرنل عدالت نے آج کے روز فیصلہ سنانے کی بات کی تھی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ایس ایس پی صاحب آپ سندھ کے 2 اضلاع یعنی جو کمبر شہزاد کوٹ ہے اور دادو میں پولیس کو انگیج کریں، بڑا فیصلہ آنے والا ہے۔ پہلی مرتبہ ایک لڑکی نے سرداروں کو انگیج کیا، والد کے قتل میں، چچا کے قتل میں، دادا کے قتل میں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 8 سال قبل میڑ میں 3 افراد کا قتل ہوتا ہے اور 3 افراد بیچ سڑک میں مارے جاتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، فائرنگ کے تبادلے میں ان کا قتل ہوتا ہے، اور 8 سال 8 ملزمان کے خلاف مقدمہ چلتا ہے۔ اس میں 2 سٹنگ ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور چانڈیا برادری کے سردار امن چانڈیو اور ان کے بھائی برہان چانڈیو کو بھی نامزد کیا جاتا ہے۔ عمر باب چانڈیو، جس کی عمر مقدمہ لڑنے کی نہیں تھی، وہ اتنی بہادر نڈر لڑکی ثابت ہوئی کہ وہ آخری روز تک اس مقدمے کا تعاقب کرتی رہی اور اس مقدمے میں وہ انصاف کا تقاضا کرتی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ثاقب نثار سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عدالت میں آ رہے تھے، جو کراچی کی رجسٹری میں وہ کیس سن رہے تھے، اور یہی بچی اس کی گاڑی کے آگے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے انصاف دو۔ اس کے بعد عمران خان کے دور میں بھی اس وقت کے وزیر داخلہ سے لے کر جو ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے پاس بھی چلی گئی اور ان کو بھی یہ استدعا کرتی رہی کہ انہیں انصاف دلوایا جائے۔ ان کے 3 افراد، گھر کے 3 فرد قتل کیے گئے ہیں۔ مختلف فورمز پر عمر رباب سندھ میں یہ مقدمہ ہی نہیں بلکہ پیش کیا، وہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر بھی ان 3 افراد جو ان کے والد، چچا اور دادا تھے، قتل کا لڑتی رہی۔ آخری سانس تک وہ کہہ رہی ہے کہ اس مقدمے کا وہ لڑتی رہے گی اور کسی صورت میں وہ سرداروں کو معاف نہیں کرے گی۔ آج انہوں نے سوشل میڈیا میں کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ سرداروں کی جیت ہو گئی، تمام وہ بری ہو گئے ملزمان اور تمام ملزمان کو عدالت نے بری کیا، لیکن یہاں پر یہ رستہ کسی صورت میں اس کا روک نہیں سکتے اور یہ جدوجہد اس کی تا حیات جاری رہے گی۔ یہ مقدمے میں ہار اور جیت کسی کی ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی ہے، لیکن سوچ کا یہ جو ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح مدعی اس کیس میں کھڑا رہتا ہے، اس مقدمے میں کتنا وہ پائیداری کے ساتھ کتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اس دور میں کوئی بھی کہے کہ سندھ سرداروں سے آزاد ہے اور سرداروں کا یہاں پہ عمل دخل نہیں ہے، اور وہ بھی سردار جو پیپلز پارٹی جس کی 17 برسوں سے بلکہ 18 برسوں سے حکومت ہو اور اسی میں وہ 2 سگے بھائی ایم پی اے ہوں، یقیناً ان کا اثر رسوخ بھی ہوگا، اس کے ساتھ برادری بھی ہوگی، اس کے ساتھ ووٹرز بھی ہوں گے، اس کے ساتھ سپورٹرز بھی ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے ناظرین کہ عدالتوں کا حال پیپلز پارٹی نے 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا چھوڑا ہے۔ عدالتوں سے انصاف کی تقاضا ہر کوئی لگا بیٹھا ہے، لیکن فیصلہ عمر رباب کے جو 3 فرد قتل کیے گئے تھے ان جیسا آتا ہے۔ مایوسی گناہ اور کفر میں شامل ہوتی ہے، لیکن عمر رباب نے جو کمسن لڑکی ہوتے ہوئے اور گھر میں کوئی فرد یقیناً کوئی ایسا نہیں بچا جو اس مقدمے کی پیروی کرے، عمر رباب ہر فورم پر لڑتی رہی۔ صرف ہار جیت کو نہ دیکھیں لیکن اس مرحلے کو دیکھیں کہ ایک لڑکی سرداروں کو 8 سال تک عدالتوں میں گھسیٹتی رہی اور عدالتوں میں گھماتی رہی، جو عدالتوں کو اپنے ماتحت سمجھتے تھے، جو انصاف کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ جیت یقیناً ان سرداروں کی نہیں ہے، عمر رباب کی ہے۔